قد نامت عيون وتيقظت أيضا عيون نامت عيون الخائنين وعين نجمك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے. پروگرام مفاتیح الحیات میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں. یہ ایسا پروگرام یقین کرتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں اتنی تبدیلیاں آ گئی ہوں گی، بشرط یہ محسوس کرتا ہوں کہ بس پیٹ ہمارے حرام غذاؤں سے نہ بھرے ہوئے ہوں، پھر بھی خدا کی بارگاہ میں ہم استغفار کرتے ہوئے ان سب باتوں پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. خطیب حسن حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین آپ کی جانب سے بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں محسوس ہے آپ بہت دور ہیں، ہم قریب ہیں، لہٰذا آپ کی طرف سے بھی آقا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور روبرو کراتے ہیں. آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام. علیکم السلام. پچھلا ایپیسوڈ جو تھا وہ یتیم پروری کے سلسلے سے بالکل دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور عمل کرنے پہ آمادہ ہم تمام لوگ ہو چکے ہیں، اور جو لوگ کر رہے ہیں خدا رحمت نازل کرے. آج کیا کوئی حدیث بچی ہوئی ہے یا ہم آئیں اس ٹاپک پہ جو فقیر وغیرہ؟ اب یتیم کے بعد فقراء کی بات آتی ہے. فقراء کے سلسلے بیان کر. 2 ایپیسوڈ کا وعدہ تھا، الحمدللہ ہو گیا، مکمل ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب اور بھی مسائل رہ گئے ہیں. جی تو آج پھر بہت سی اور چابیاں ہیں. اچھا، بہت سی چابیاں ہیں. آپ اجازت دے تو یتیم کے بعد فقیر ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انتقني بالهدى وألهمني التقوى. من واصل الفقير وانصف الناس وانصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقا. مومن کی شناخت، پہچان. واقعا مومن کسے کہتے ہیں اور مومن کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ جو فقیر کے ساتھ مساوات، برابری سے پیش آئے اور لوگوں کے ساتھ انصاف سے رفتار کرے. اس کی اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی، مگر فقیر میننگ بتائیے، ڈیفینیشن. اچھا انشاءاللہ، اس لیے خود ہی جب امام وضاحت کر دیں گے تو ہاں بھائی بہت بہتر واقعی. جی البتہ یہ کہ جس کے پاس جو ہے وہ زندگی گزارنے کا پورا وہ موجود نہ ہو. اچھا ٹھیک. فقیر کی اس میں آتا. تو کہاں پہنچے تھے؟ ہاں، برابری سے رہے. تو مومن واقعا کون ہے؟ کہ جو لوگوں کے ساتھ مساوات، برابری، فقراء کے ساتھ فقراء کے ساتھ مساوات اور برابری، اور لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئے. قرآن ایک جملہ ہے، کیا؟ لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا الا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. خبردار جی، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم راہ راست سے بھٹک جاؤ، عدالت سے الگ ہو جاؤ. عدالت کے ساتھ رفتار کرو، یہ تقوی سے قریب تر ہے. جی. تو واقعی مومن کون ہے؟ جو عدالت کی رفتار کرتا ہے اور فقیر کے برابر سمجھتا ہے. من واصل فقیر، جو فقیر ہے، اوقات دیکھیے کچھ ہوتا ہے، اسی لیے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے ڈانٹا ہے. چھوڑ، اچھا کسی کو علی ایز اے گورنر انتخاب کر لیں، چھوٹا موٹا ہوگا، بہت بڑے عہدے پہ فائز، اور پھر مولا علی چن رہے ہیں نا. ذرا سا چوکے تھے. حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ، جی رضوان اللہ تعالی علیہ، چلے گئے تھے کھانے میں. کہاں چلے گئے تھے؟ امیر المؤمنین نے کو خبر ملی، فوراً خط لکھا. کسی بڑے آدمی دعوت کر دی ہوگی. جی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے خط لکھا،
عثمان ہم نے سنا ہے تم ایسی دعوت میں گئے ہو کہ غنیہم مدعو امیروں کو بلایا گیا وفقیرہم مجفو، اور فقیروں کو دھتکار دیا گیا ہے، یعنی مساوات نہیں برتی، برابری نہیں، امیر اور غریب میں مساوات نہیں برتی گئی، نہیں برتی گئی، ایسے کھانے میں تم چلے گئے۔ لہذا واقعی مومن کون ہے؟ من واصل فقیر، فقیر کے ساتھ جو مساوات برتے۔ دعوت کی، شادی کر لی، جتنے بڑے بڑے کروڑ پتی لکھ پتی تو ان کو کارڈ دے دیا، خاندان کا غریب آدمی نہیں بلایا، ایمان میں کمی ہے۔ خب قلت لأبی جعفر جعلت فداک ان الشیعہ عندنا کثیر فقال فهل يعطف الغنی على الفقیر وهل يتجاوز المحسن على المسیء۔ کبھی کبھی اپنی آدمی تعداد میں خوش ہوتا ہے نا، جی جی، ماشاء اللہ صاحب الحمدللہ، ارے مجلس میں ہمارے اب تو بھرنے لگا امام باڑا، بہت مجمع ہوا، بہت مجمع ہوا، اللہ کا شکر ہے جب تک تعداد اپنی بڑھ رہی ہے۔ ایک صاحب نے آ کر کے امام باقر علیہ السلام سے ایسے ہی تعریف شروع کی، اچھا، کہنے لگے جو ان الشیعہ عندنا کثیر، ہمارے یہاں بڑی آبادی بڑھ گئی ماشاءاللہ اپنوں کی، شیعوں کی۔ فقال فهل يعطف الغنی علی الفقیر، شیعہ بہت ہیں، مالدار غریب کے لیے مہربان ہے کہ نہیں؟ حل یتجاوز المحسن عن المسیء، اچھا، نیکوکار بدکار کو درگزر کرتا ہے، وَيَتَوَاسَوْنَ، مساوات ہے ان کے درمیان، وہی غنی و فقیر۔ صحیح، فَقُلْتُ اللَّهُ، یہ تو نہیں مولا، یعنی آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت کچھ۔ یہ ایک جملہ جو پہلے دن، آج کون سا میرے خیال میں 23-24 تو ہو ہی گئی ہوں جی جی جی، پہلے دن جب اسٹارٹ کیا سیکنڈ سیریز کو، جی جی، اسی وقت آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک فقرہ عرض کیا تھا، اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے، ہاں، بس محراب نہیں ہے، اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے۔ اگر نماز ہی سب کچھ ہوتی، مولا علی جیسا مسلح چھوڑ کے غربا کی مدد کو نہ جاتا، کھیتوں میں کام نہ کرتے۔ یہاں ہے، ہر آدمی شیعہ نہیں ہے، خود دعویٰ وہ کر لے، آئے کلنے صاحب ان عندنا شیعہ کثیر، بہت ہیں، بہت چاہنے والے، بہت، ارے اپنی آبادی بڑھ رہی مولا، امام باقر علیہ السلام سے کہا اس میں مالدار غریبوں پر مہربان ہیں، نیکوکار گناہگار وہ مسیء برائی کرنے والوں کو درگزر کرتے ہیں، برابری کا جذبہ ہے، اور یہ مولا یہ تو نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک اسی طرح سے کہ بڑے حاجی آئے ہیں، اب جو جی ٹھیک، ماشاءاللہ، تو اب یہ کہتے ہیں کہ ارے مولا نہیں تو، اب جواب سنیے، فقلت اللہ، راوی کہتا ہے آپ جو پوچھ رہے ہیں تو کچھ نہیں ہے وہاں، جی جی جی، فرمایا لیس ہؤلاء الشیعہ، یہ لوگ شیعہ تھوڑی ہیں، ارے باپ رے، الشیعہ من یفعل ھذا، شیعہ وہ ہے جو یہ سب کرتا جو میں نے پوچھا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اب ہنسنے لگے ہوں گے کہ صاحب یہ ہر مجلس میں یہ جملہ کہتے ہیں پگڑی باندھنے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، ابا قبا پہننے سے کوئی، حقیقت یہی ہے، امام نے فرمایا یہ شیعہ نہیں ہے، شیعہ وہ ہے جو یہ کرتا ہو، کیا مالدار غریب کی دسترسی کرتا ہو، جی، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو درگزر کرتا ہو، مساوات سماج میں جو ہے وہ پھیل رہی ہو، برابری، ہؤلاء شیعہ، یہ ہمارے شیعہ، جعفر نقی تقی نام رکھ لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا۔ خوب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت عیسیٰ سے، عیسیٰ تھوڑا اپنے کو زینت دو، اچھا ہے نا، ٹھیک، میک اپ کرو، خوبصورت بناؤ، حسین، کیسے؟ ہاں، تزین بالدین وحب المساکین، واہ، اپنے کو زینت دو دین کے ذریعے اور مسکینوں سے محبت کر کے، واہ، عشق مساکین ہمارے لیے زینت کا سبب ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ سے یہ فرمایا، القربۃ الی اللہ حب المساکین۔ نماز کی نیت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں میں صبح کی 2 رکعت، قربتاً الی اللہ، روزہ قربتاً،
ہر عمل میں ہمارے یہاں کیا ہے؟ اللہ قربتاً اللہ. اور طریقہ بتائیں کہ کہاں سے قربت حاصل ہوتی ہے؟ جی جی جی. القربت الی اللہ حب المساکین، واہ. مسکینوں سے محبت اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. قربتاً الی اللہ کا جذبہ ہے آپ کے اندر نا. ہر عمل میں نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. فقیر سے محبت کرو، مسکین سے محبت کرو، اللہ تم سے قریب ہو جائے گا. القربۃ الی اللہ حب المساکین والدنو منہم، والدنو منہم، ان سے نزدیکی. ان سے نزدیکی کیا مطلب ہوا؟ ان سے نزدیکی کیا مطلب ہوا؟ ان کے آپ کیا سمجھ رہے ہیں بولیے؟ آپ کہیں دعوت میں گئے نا، ٹھیک. دو طرح کے لگے ہوئے ہیں. ایک کمرے میں انتظام ہے، ایک زمین میں فرش بچھا ہے. باہر انتظام نہیں، فرش بچھا ہے، چلیے میز کرسی رکھی. ٹھیک ہے. کمرے میں کون لوگ کھائیں گے؟ اعلیٰ درجے بظاہر. میرے ساتھ ہو چکا یہ کیس، اس لیے یاد آیا. مومن آدمی، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے مومن آدمی، بڑی بڑی جو ہے وہ اپنی حمایت دین میں مطالعہ بہت اچھا ہے. اچھا. اور ظاہر بات جو آدمی زیادہ پڑھے لکھے گا تو وہ اپنی ڈسپنسری پہ کتنا وقت دے گا؟ ہاں صحیح ہے بات. نا؟ کیا چلے گی طبابت. مگر وہ لگے ایک جگہ مجلس تھی بڑے لوگوں کی، باہر سارا انتظام تھا، کمرے میں کھانا لگا، دو چار لوگ بیٹھے تھے. اچھا چونکہ دین کی بنیاد پر لگاؤ ہے، محبت ہے، جی. ہم نے کہا یہ سر آپ بھی بیٹھ جائیے. جن صاحب کے یہاں مجلس تھی آئے، ان کا وہ باہر کھانا لگا ہوا ہے. وہ بیچارے چلے تو گئے. آپ جب اس طرح کسی کو اٹھا دیں گے چلا جائے گا وہ. لیکن پھر میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اب میں وہاں کھاؤں. فوراً یاد آ گیا، عثمان اس دعوت میں تم گئے ہو اللہ اکبر، جہاں فقیر کو دھتکارا جا رہا ہے، امیر کو بلایا جا رہا ہے. پھر ہم اٹھ، ان کے بڑے بھائی بیچارے بڑی معذرت کی، مومن آدمی بیچارے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. لیکن یہ ہمارے سماج میں ہے، شاید اس طرف اشارہ ہو. جی 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 جی. بدنو منہم، غریب کے پاس بیٹھو، فقیر کے پاس بیٹھو، جی. اس میں توہین محسوس نہ کرو. امیروں کی طرف توجہ نہ کر پاؤ، کوئی بات نہیں ہے، وہ خفا ہوگا. فقیروں کی طرف بے توجہی کرو گے، اللہ خفا ہوگا. القربۃ الی اللہ حب المساکین والدنو منہم، اللہ کی قربت کا ذریعہ مسکینوں سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ قریب رہنا، ان سے قریب. چنانچہ امام، ارے واقع میں ایک جملہ کہا نا، میں نے پہلے بھی کئی بار مجلسوں بھی کہتا ہوں، شکر ہے اس معبود کا کہ جس نے اہل بیت کو دے دیا. اللہ اکبر. ایک جملہ بہت کہتا ہوں، کسی مسلک میں، جی. اور اس کو آپ غور کیجئے، اس کو تعصب کی بنیاد پر نہیں، آپ غور کیجئے کیا ہے. جی. پڑھیے ذرا سا آپ خود. کسی مسلک میں، کسی مذہب میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر نہیں ہے. میں کسی کی مذمت نہیں کرتا ہوں، لیکن اہل بیت کے جو انداز ہے دعا کا، جی، اس کو تو کہہ سکتا ہوں نا. کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. اہل بیت کا طفیل نامہ، وہ بتاتے ہیں دعا میں کیا کیا ہونا. الحمدللہ. چنانچہ ہمارے چوتھے امام عز العابدین، بہترین دعائیں ہیں نا صحیفے سے جاری ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کام خدا کسی کو توفیق دے ہو انشاءاللہ. وہاں امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے. جانتے کیا دعا کرتے کیا؟ اللہم حبب الی صحبت الفقراء. پروردگارا، اوہو، میرے دل میں جذبہ پیدا کر دے، اللہ، میں فقیروں سے محبت کرنے لگوں. یعنی یہ توفیق خدا ہے. امام دعا کر رہے ہیں، اللہم حبب الی صحبت الفقراء، خدا فقیروں کی صحبت، جی، فقیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. یہ روایات میں ہے. ظاہراً میں تھوڑا مس کر رہا ہوں. امام حسن ہمارے ذہن میں ہو تو اس کی اصلاح کرنا. امام حسن یا امام حسین سلام اللہ علیہ جا رہے تھے، کچھ فقراء تھے بیچارے،
انہوں نے جو ہے وہ پکار دیا آئیے مولا بسم اللہ، جی اتر گئے، فوراً ان کے ساتھ امام حسین بیٹھ گئے، ان کے میں سے کھایا، جی اور جی اسی لیے کھایا شاید کہ ان کو لے چلے اس بہانے سے، کہنا ہم نے تم لوگوں کو کھایا نا، ہاں اب چلو ہمارے ساتھ۔ جی یہ حب فقراء، عشق بفقراء، امام نے کیا دعا کہ اللہم حبب الی صحبت الفقراء، خدا مجھ کو میرے لیے محبوب بنا دے جی فقراء کی صحبت، اللہ وَأَعِنِّي عَلَىٰ صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّبْرِ۔ دیکھیں جب فقیر ہوگا نا جی تو پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، چڑچڑا ہوگا، ادھر ادھر کی ہاں، باتیں کرے گا، الٹی سیدھی باتیں کرے گا، صحیح بات ہے۔ تو اس وقت ہمارے اندر ایک ہاں تو ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ بھی دعا ہے، اور ان کے ساتھ حسن صبر کی توفیق عطا فرما۔ صحیح، صبر کی، واہ حبب الی صحبت الفقراء وَأَعِنِّي عَلَىٰ صحبتہم، اور ان کے ساتھ رہنے میں مدد فرما میری کیا، بحسن الصبر، کہ میں ڈھنگ سے صبر کر سکوں۔ عجیب ہے فقیر کو دینے کے بعد، جانتے ہیں روایت کیا کہتی کیا؟ ہے؟ یہ بالکل عجیب طرح کی روایت ہے۔ جب کسی فقیر کو تم دو، 10 روپے دے دیا آپ نے کسی کو، ہاتھ چومو، اس کا نہیں، جی اپنا، اپنا ہاتھ۔ اچھا ہاں، کیا بات ہے اس میں؟ کیا آج تک دوسرے کے ہاتھ چومنے کی بات تھی نا، جی 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 یہاں روایت کہتی ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد اپنا ہاتھ چوم۔ واٹس ریزن، کیا سبب ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے اہل بیت، کہاں یہ ساری تعلیم ملیں گی؟ کہاں مل پائے؟ اذا ناولتم السائل، جب مانگنے والے کو، سائل کو کچھ دو، فَلْيُرَدَّ الَّذِي يُنَاوِلُهُ يَدَهُ إِلَىٰ فِيهِ فَيُقَبِّلُهَا، تو اس کو جب دے چکو اپنا ہاتھ چومو، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَن تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ، کہ تمہاری اس چیز کو سائل سے پہلے اللہ لیتا ہے، لہذا اچھا، واہ فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْخُذُ بِالصَّدَقَاتِ، صدقہ اللہ قبول کرتا ہے، صدقہ اللہ لیتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةً وَحِيلَةُ السُّرُورِ فِي الْآخِرَةِ أَرْبَعَةٌ، ہر چیز کا ایک بہانہ ہے، ٹھیک، ہے نا؟ وہ ایک دن یاد ہے نا، رحمت حق بہانہ می جویت، جی رحمت حق بہا، تو ہر چیز کا ایک ہیلہ ہے، ایک سبب ہے، جی جی ہے نا، ایک بہانہ ہے۔ وحیلۃ السرور فی الآخرہ اربعہ، آخرت میں سرور کا سبب 4 چیزیں، 4 چیزیں، وہی باتیں جو پچھلے میں گزری۔ نمبر 1 مسح رؤوس الیتامى، اوہو یتیموں کی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، جی والتعطف علی الارامل، والتعطف علی الارامل، ارامل کہتے ہیں بیوہ، اور بیوہ عورتوں کے ساتھ عطوفت سے، مہربانی سے پیش، مہربانی، اچھا اچھا، والسعی فی حوائج المسلمین، اور مومنوں کی، مسلموں کی حاجتوں کو پورا کرنا، والتفقد، یہ موضوع ہمارا، الفقراء المسلمین، اور فقیروں کی خبرگیری کرنا۔ جی یہ 4 چیزیں بہانہ ہیں آدمی کے، سبب ہیں آدمی کے کہے گا سرور کا آخرت میں۔ من اطعم مؤمنا، فقیر ہے، حالانکہ اس عنوان سے بات ہو چکی ہے، یہ روایت سن لیے، ایک اور حدیث ہے، من اطعم مؤمنا من جوع، اگر کوئی بھوکے مومن کو کھانا کھلا دے، بھوکے مومن کو کھانا واقعی، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، خدا جنت کے پھلوں سے اس کی ضیافت کرے گا، سبحان اللہ، اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا۔ وَمَنْ سَقَاهُ مِنْ ظَمَئٍ، اور اگر کوئی کسی کو پانی پلا دے، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہشتی، جس کو اب کیا کہتے ہیں، بہشتی شربت عطا فرمائے گا، صحیح بات، جنت کے شربت، جنت کے جنتی شربت سے جی، اللہ تبارک و تعالی اس کو سیراب کرے گا۔ سیراب کرے، لہذا فقیر، ایک چیز
شروع سے آ رہی نا، من اکرم طالب العلم، من اکرم فقیہا مسلما، من اکرم الیتیم، اب یہاں پھر من اکرم فقیرا، اللہ اکبر، جو کسی فقیر کی عزت کرے، عزت کرے گا، لق اللہ یوم القیامہ. ہاں بڑی دعا کرتے ہیں نا، رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائے. ہماری آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جی اللہ ہم جی سے راضی کیوں نہیں، صحیح. کیا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. واقعی راستہ تو یہی ہے، راستے سے منزل پہنچے. فقیر کی عزت کرو، رضی اللہ عنہ، جا ہو گیا. اللہ راضی. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں امام علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، من اکرم فقیرا، جو کسی فقیر کا اکرام کرے، لقی اللہ یوم القیامہ وہو عنہ راض. اگر کوئی کسی فقیر کی عزت کرتا ہے، کل کو قیامت میں اس طرح ملاقات کرے گا، رب العزت اس سے راضی ہوگا. اذا کان یوم القیامہ، بہت مزیدار حدیث. جی 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 سمجھا. اذا کان یوم القیامہ، آج جو دنیا میں لوگ غربا کی مدد کرتے ہیں، فقراء کی مدد کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ امر اللہ عز وجل منادیا ینادی این الفقراء. جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا، ایک شخص پکارے گا، جی منادی ینادی، ایک شخص آواز دے گا، این الفقراء. ہاں بھیا فقیر لوگ کہاں ہیں؟ جی حاضر ہوں. دنیا میں جو فقراء ہیں تھے وہ کہاں ہیں؟ ثم یقول لہم، اب فقراء حاضر ہو جائیں گے. صحیح. ہاں سب کہیے، ثم یقول لہم، تو اب ان فقراء سے خطاب ہوگا، انظروا، دیکھو. دیکھو. یہ محشر کی بات ہے. وتصفحوا وجوہ الناس، لوگوں کو چیک کرو، تلاش کرو، پہچاننے کی کوشش کرو. کوشش کرو. فمن اتی الیکم معروفا، جس نے تمہارے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی کی ہے، فخذوہ بیدہ وادخلوہ الجنہ، اوہو، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے کے داخل ہو جاؤ. جنت میں لے کے چلے جاؤ. اب سمجھے فقیر کی مدد، اللہ اکبر، مسکین کی مدد. اور اگر اس میں کوئی یتیم ہو، اللہ 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 فی الایتام. اور جب کسی کو دو نا، اس سے دعا کرو، اس کی دعا رد نہیں ہوتی. واقعی. نہ دعا رد ہوگی نہ بد دعا. چنانچہ کہتے ہیں دعوت السائل الفقیر لا ترد. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تہی دست فقیر، اس کی دعا اللہ ٹالتا نہیں ہے. شاید جی کچھ لوگوں کی غربت کا فلسفہ بھی یہ ہو کہ ان کے بہانے سے دوسروں کا کام ہو جائے. واقعی. لہذا جب کسی فقیر کو، غریب کو کچھ دو، اس سے کہو میرے لیے. ایک اس کے لیے ہے بیمار، ہاں کہ وہاں ان سے کہو، دعا کرے گا رد نہیں ہوگی. ایک غریب فقیر جس کے پاس نہیں ہے، اس کی دعا دعوت السائل، مانگنے والے، سائل الفقیر. جی ابھی اتنا مجبور، دیکھیں منع بھی کیا گیا ہے، یہ انشاءاللہ آئے گا اگلے اس میں، ہاں کہ مانگو نہیں، جھیلو، کسی سے اپنی جو ہے وہ مت کہو. لیکن مجبوراً اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے تو دعا السائل الفقیر، فقیر سائل کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا ہے. من لقی فقیرا مسلما فسلم علیہ خلاف سلامہ علی الاغنیاء لقی اللہ عز وجل یوم قیامہ وہو علیہ غضبان. سلام کے طریقے ہیں. اچھا دولت مند آیا، سمجھ گئے، السلام علیکم، کیسا مزاج ہے؟ جی 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 بالکل جھکاؤ ان کی ساری. دوسرا آدمی فقیر ہے، وسیع سن، ہو گیا نا. جی جی بس ہو گیا. یہ سلام کل کو مصیبت بن جائے گا. ارے باپ رے، میں آپ کو روایت سنا، یہ بالکل. سلام کل کو قیامت میں ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا. فرماتے من لقی فقیرا مسلما، اگر کوئی کسی مومن فقیر سے ملے، جی فسلم علیہ، اور اس فقیر کو سلام تو کرے مگر خلاف سلامہ علی الاغنیاء، اچھا مالداروں کو جس انداز سے سلام کرتا ہے اس انداز سے اگر نہیں ہوا اس انداز سے نہیں، تو لقی اللہ
عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن خدا سے اس انداز میں ملاقات ہوگی، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، خدا اس سے نہیں کہ راضی نہیں ہوگا، خدا اس پر غضبناک ہوگا۔ اگر چاہتے ہو خدا راضی ہو جائے تو اکرام کرو، سلام بھی اگر ہلکا ہو گیا، صرف اس لیے کہ وہ غریب ہے، صرف اس لیے کہ وہ فقیر ہے، بندہ تو خدا کا ہے، بندہ تو خدا کا ہے، جی جی واقعی، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ، اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوگا۔ اور سن لیں آپ، جی جی ضرور، وَمَا عَذَّبَ اللَّهُ أُمَّةً إِلَّا عِنْدَ اسْتِهَانَتِهِمْ بِحُقُوقِ فُقَرَاءِ إِخْوَانِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے، پروردگار عالم نے کسی امت کو عذاب نہیں کیا ہے مگر اس وقت کہ جب ان لوگوں نے فقیروں کو ذلیل کرنا شروع کیا۔ غور کریں پھر اپنے اپنے علاقے میں، ما عذب اللہ امتن، کسی امت پر خدا نے عذاب نہیں کیا اس وقت تک، الا استہانتہم، مگر یہ کہ جب انہوں نے توہین کرنا شروع کی، بحقوق فقراء اخوانہم، اپنے غریب بھائیوں کے حقوق پر بے توجہی شروع کی، تب ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ یہ چیز تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہوگا، اگر باپ کا دو تین بیٹے ہیں، اگر کوئی اس میں سے کمتر ہے بالکل، اس کو اگر اسی کے بھائی ستانے لگیں تو باپ اور ماں اسی کی طرف ہو جاتے ہیں، جو ارے بڑی بات، صحیح بات ہے، احسنتم، یہ گھر میں ہو جاتا ہے، تو بندے تو سب دو لڑکے جو ہے وہ اچھا کمانے والے ہیں، ان سے ماں باپ کا انداز اور ہے، جی ایک غریب ہے، ہاں ان سے الگ، ان سے الگ ہے، نہیں مساوات، بلکہ فقیر کا اکرام زیادہ ہونا چاہیے، سپورٹ ہونا چاہیے، غریب کا اکرام زیادہ ہونا چاہیے، خاص کر کے اگر وہ مومن ہے، متقی ہے تو اور بڑھ جاتا ہے، یتیم ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ فی الایتام، پروردگارا، آج پتہ نہیں ہم کو لگتا کچھ اللہ کی خاص تھی جی کہ واقعاً آئیے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو، یہ جو یہاں ہمارے جتنے عزیز بیٹھے ہیں جی جی کیمرہ لے کر کے مستقل، ان کو، ہمارے سامعین کو، ہم سب کو یا اللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ شیطان ہم کو گھمنڈی بناتا ہے، واقعی غرور پیدا کرتا ہے، تب ہم فقراء سے دور ہٹتے ہیں، صحیح بات، خدا ہم کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین، تکبر سے بچا، غرور سے بچا، آمین، گھمنڈ سے بچا، آمین، فقراء یتیموں مساکین کی طرف توجہ کی توفیق عنایت فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ناظرین اپنے پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، عبرت آمیز گفتگو، بس خالی شرط یہی ہے کہ سننے کے بعد عمل کریے، اپنے ارد گرد اڑوسی پڑوسی رشتہ دار گاؤں پڑوس قبیلے دیکھیے، سب کی مدد کیجیے، خدا سے خود بخود قریب، اور جو خدا سے قریب ہو خدا اس کو بے نیاز کر دے گا۔ انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ لے کر پھر سے حاضر ہوں گے اور اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے اور دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ وتيقظت أيضا عيون، نامت عيون الخائنين، وعين نجمك لا